آسمانی مخلوقیں ہوں یا زمینی مخلوقیں ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کی خادم ہیں۔ لیکن انسان کو ایک برتری حاصل ہے، انسان کو ایک خصوصیت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر خیر کیا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ انسان کو ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی، بنی آدم کو ہم نے اعزاز بخشا، انسان کا ہم نے اکرام کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کس طرح اللہ رب العزت نے انسان کا اکرام کیا، کیا عزت کی؟ ساری کائنات میں انسان کو اونچا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ جو مقام اور جو مرتبہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا کسی مخلوق کو نہیں عطا کیا۔ جس طرح کی شکل و صورت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی کسی مخلوق کو نہیں عطا کی۔ جس طرح کی عقل سلیم اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی کسی مخلوق کو نہیں عطا کی۔ جس طرح کا جسم اور جس طرح کے ہاتھ اور پاؤں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہیں، جس طرح کی آنکھیں انسان کو عطا کی ہیں، جس طرح کی کان انسان کو عطا کی ہے، جس طرح کی قوت گویائی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی۔ کوئی جانور کیسے اس طرح کلام کر سکتا ہے جس طرح انسان کلام کر سکتا ہے؟ جس طرح انسان اپنی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، سنا سکتا ہے، اسی طرح جانور نہیں بول سکتا، کلام نہیں کر سکتا، اس کی گفتگو کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اب وہ کلام کر رہا ہے۔ جس طرح کی حسن و جمال والی شکل و صورت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی۔ کسی مخلوق کو اللہ رب العزت نے ایسی شکل اور صورت عطا کی ہے کہ اس کی شکل اور صورت کے اندر رعب اور دبدبا ہے، خوف ہے، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور کسی کی شکل و صورت ایسی ہے کہ انسان دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح کی شکل و صورت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی اس جانور کو بھی نہیں عطا کی۔ فرشتوں کو بھی شکل و صورت عطا کی ہے، لیکن اتنا رعب اور دبدبا اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت بھی جبرائیل امین کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی شکل کے اندر دیکھا۔ سر آسمان کو ٹکرا رہا ہے، پاؤں زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، 600 سے زائد پر ہیں، ایک پر مشرق کی طرف ہے تو دوسرا پر مغرب کی طرف ہے، اتنے لمبے لمبے بازو ہیں۔ خیبت، رعب اور دبدبا کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں برداشت کر سکے۔ انسان کی شکل کیسی ہے؟ بڑی خوبصورت ہے، اس کے اندر اللہ نے حسن رکھا ہے، جمال رکھا ہے، رعب اور دبدبا بھی رکھا ہے، انکار نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی بڑی وسیع صورت ہوتی ہے، رعب والی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے شکل و صورت کے اندر حسن و جمال ہوتا ہے، بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جیسی شکل و صورت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی کسی مخلوق کو نہیں عطا کی۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
سب سے خوبصورت ترین سانچے کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا۔ احسن، خوبصورت ترین، سب سے زیادہ خوبصورت ترین شکل اللہ نے انسان کو عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بیٹوں کا اللہ رب العزت نے اکرام کیا۔ کیا اکرام کیا؟ جس طرح کی شکل و صورت اس کو عطا کی، جس طرح کی عقل اس کو عطا کی، جس طرح کی قوت گویائی اس کو عطا کی، جس طرح کی قوت سماعت اس کو عطا کی، باقی مخلوقوں کو نہیں عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العزت نے انسان کو بر و بحر کے اوپر سوار کیا۔ اس کو چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو سواریاں عطا کی۔ دور دراز کا سفر طے کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو خشکی کے مقام کی الگ سواریاں عطا کی، سمندر کے مقام کی الگ سواریاں عطا کی۔ کیسی کیسی سواریاں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہیں۔ پہلے دور کے اندر انسان گدھے کے اوپر بھی سفر کرتا تھا، گھوڑے کے اوپر بھی کرتا تھا، خچر کے اوپر بھی کرتا تھا، اونٹوں کے اوپر بھی کرتا تھا۔ اب جدید دور ہے، اللہ نے جو انسان کو عقل عطا کی ہے، اس عقل کے ذریعے انسان نے کیسی کیسی ایجادات جو ہے نا وہ قائم کر لی ہیں۔ پہلے ہم سائیکل کے اوپر سواری کرتے تھے، پھر ہم جو ہے نا گاڑیوں کے اوپر، بسوں کے اوپر، کاروں کے اوپر، پجاروں کے اوپر، ریل گاڑی کے اوپر۔ اب جناب دور اتنا جدید آ گیا کہ ہم ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہیں۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْخَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ایجاد کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا، گدھے کا ذکر کیا، خچر کا ذکر کیا، آگے ایک ایسا جملہ بیان کر دیا، یخلق ما لا تعلمون، ایسی ایسی سواریاں اللہ رب العزت پیدا کریں گے جن کو ابھی تم جانتے نہیں۔ پتہ نہیں آگے آنے والے دور کے اندر کیا کیا چیزیں جو نا اس سے بھی تیز ترین جو نا وہ چیزیں تیار ہو جائیں۔ سمندر کے اندر ہم سفر کرتے ہیں کشتیوں کے اوپر، اتنے اتنے بڑے جہاز ہیں کہ ایک محلے جتنے جہاز، ایک شہر جتنے جہاز ہیں۔ جس وقت ان جہازوں کے اوپر جو خاص طور پہ مال بردار جہاز ہوتے ہیں، ان کے اوپر مال کو لادا جاتا ہے، ان کی کتنی کتنی منزلیں پانی کی تہہ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یخلق ما لا تعلمون، پہلے ہم سنتے تھے وہ دور دراز کے ممالک کی فلائٹیں جو ہوتی تھیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی تھیں، یہاں سے دبئی، دبئی سے فلاں ملک، فلاں ملک میں اتنا سٹے ہے جی۔ اب جو دور سے دور علاقہ امریکہ اور آسٹریلیا کا ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے، انسان کی ایجاد ہے، لیکن انسان کو عقل دینے والی ذات کون سی ہے؟ کس کو اللہ رب العزت نے کس ان کو عقل دی ہے کہ اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر اس نے ایسی طاقت رکھ دی ہے، کہ ایسا دماغ رکھ دیا ہے جس کو استعمال کر کے انسان ایسی ایسی ایجادات کر رہا ہے کہ ہواؤں کے اندر اڑنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تجھ کو ہم نے خشکی کے اوپر بھی اٹھایا ہے، سمندر کی پیٹھ کے اوپر بھی اٹھایا ہے۔ یہ تیرا ہی اعزاز ہے، باقی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے لیے سواری کا بندوبست کیا گیا ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں۔ فرشتوں کو بھی سواری کی ضرورت نہیں ہے، جنوں کو بھی سواری کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مخلوق کو بھی سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کا اکرام اور عزت یہ کی کہ اس کو سفر طے کرنے کے لیے، دور دراز کے علاقے میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے خشکی کی سواریاں الگ دیں اور سمندر کی پیٹھ کے اوپر چلنے کے لیے الگ طور پہ سواریاں عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کی عزت یوں کی، وَرَزَقْنَاهُم، ہم نے اس کو مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق کھانے کے لیے دیا، خوبصورت چیزیں کھانے کے لیے دیں، صاف ستھری چیزیں جو ہے نا اس کو کھانے کے لیے دیں۔ یہ صرف انسان کا اعزاز اور اکرام ہے۔ انسان کے علاوہ جانوروں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، باہر گندگی کے اندر منہ مارتے ہیں، نجاست کے اندر منہ مارتے ہیں، غلاظت کے اندر منہ مارتے ہیں، ان کو کوئی نہیں ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ انسان کا کھانا کتنا پاک صاف ستھرا ہے۔
اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا کھانا اگر اس کو کوئی دیر تھوڑی سی گزر جائے اور وہ بو چھوڑ دے، گل سڑ جائے، تو وہ بھی کھانا پسند نہیں کرتا۔ گندی چیز تو کجا، اگر اس کو کھانے کے اندر تھوڑی سی بو بھی آنے لگے تو وہ اس کا بھی استعمال جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ رب العزت نے اس کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے حرام کیا ہے ان چیزوں سے یہ بچنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے انسان پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو۔ شیطان تمہیں حرام کے کاموں کی طرف لگاتا ہے۔ حرام کام کی طرف لگانے کے لیے اس کو پہلے نمبر پہ یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ تمہاری روزی جو ہے وہ حرام کی کرنی پڑتی ہے۔ جس وقت انسان کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے تو پھر اس سے جو کام سرزد ہوتے ہیں وہ حلالیوں والے سرزد نہیں ہو سکتے، حرام کے اوپر مبنی کام ہی اس سے سرزد ہو۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، جو انسان کفر اور شرک کرنے والا ہے، جو انسان بدکار ہے، زناکار ہے، یاد رکھیے اس کی کمائی کے اندر ضرور بضرور جو نہ حرام کی کمائی کی آمیزش ہو۔ اپنی کمائی کو حلال کریں، اپنے بیوی اور بچوں کو حلال کا لقمہ کھلائیں، اولادیں بھی آپ کی فرما بردار ہوں گی، بیویاں بھی آپ کی فرما بردار ہوں۔ حلال کا لقمہ اندر جائے گا تو کام بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے ہوں گے۔ حرام کا لقمہ جائے گا تو انسان سے سرزد ہونے والے جو کام ہے وہ بھی غلط ہی سرزد ہوں۔ رسولوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، حلال کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا۔ حلال کھاؤ گے عمل صالح ہوگا، حرام کھاؤ گے عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل کے صالح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان جو لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہا ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کرنسی کے اوپر لکھا ہوا ہے رزق حلال عین عبادت ہے، درست لکھا ہوا ہے۔ وہ عبادت تبھی ہوگی جب رزق حلال ہوگا۔ حرام جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ حلال رزق عین عبادت ہے اور حرام کا لقمہ عین اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لگائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حلال کے لقمے کے ساتھ یہ جملہ فرمایا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو۔ کتنا اکرام کیا انسان کا کہ اس کو پاکیزہ، صاف ستھری، اجلی چیزیں جو ہے نا وہ کھانے کے لیے دیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی فضیلت انسان کو عطا کی کسی مخلوق کو نہیں عطا کی، جنوں کو بھی نہیں عطا کی، فرشتوں کو بھی نہیں عطا کی، زمین و آسمان کو بھی نہیں عطا کی، سورج چاند ستاروں کو بھی اتنی فضیلت عطا نہیں کی۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقیں جو پورے ماحول کو روشن کیے ہوئے ہیں، جس وقت وہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں ماحول کو روشن کر دیتے ہیں، غروب ہوتے ہیں اندھیرا چھا جاتا ہے، طلوع ہوتے ہیں ساری کائنات کے اوپر کرنیں بکھیرتے ہیں، روشنیاں بکھیرتے ہیں، اتنی طاقتور کہ ساری کائنات کو لپیٹے ہوئے ہیں، ساری زمین کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے سمائے ہوئے ہیں۔ اتنی طاقتور ہونے کے باوجود، اتنی روشن ہونے کے باوجود، اتنی نور والی ہونے کے باوجود، اتنے منور ہونے کے باوجود اللہ نے وہ
فضیلت ان کو نہیں عطا کی جو انسان کو عطا کی ہے۔ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، انسان کو جو اہمیت دی، انسان کو جو فضیلت دی، انسان کا جو اکرام کیا، انسان کو جو شان کی، کسی مخلوق کو نہیں عطا کی، جنوں کو بھی نہیں عطا کی، فرشتوں کو بھی نہیں عطا کی، حجم کے اعتبار سے جو انسان سے بڑی مخلوقیں ہیں ان کو بھی نہیں عطا کی۔ ایک فرشتہ جس کا سر آسمان کے اوپر لگ رہا ہے، قدم زمین کے اوپر لگ رہے ہیں، 600 سے زائد اس کے پر ہیں، مشرق و مغرب کے اندر اس کے بازو پھیلے ہوئے ہیں، دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے اس فرشتے سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت انسان کو عطا کی، بلکہ اس فرشتے کو یہ حکم دیا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، اے فرشتوں کی جماعت، میرے بنائے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ انسان کا اکرام کیا اللہ رب العزت، انسان کو عزت دی ہے کہ فرشتوں جیسی مخلوق سے بھی انسان کو سجدہ کروائے۔ یہ انسان کی عزت اکرام ہے۔ معلوم ہوتا ہے فرشتوں سے بھی مقام زیادہ ہے۔ ایک لمبی بحث ہے، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کا مقام تو عام انسانوں سے زیادہ ہی ہے، جبرائیل امین، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام۔ جو عام فرشتے ہیں ان سے عام انسانوں کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، عام مومن انسان کا اس سے مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ جو خاص فضیلت والے فرشتے ہیں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ان سے انبیاء کا مقام جو ہے نا ان فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں اور جنوں سے بھی زیادہ انسان کو فضیلت دی۔ ساری نسل انسانیت میں پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت کو فضیلت دی۔ یہ ساری نسل انسانیت میں اونچے شان والے، عزت والے، مقام والے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے جس کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش جو ہے نا وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو نسل انسانیت میں سب سے اونچے مقام کے اوپر رکھا ہے۔ ان کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ، رفعت سب سے اونچی ہے۔ پھر ان میں بھی تفاوت ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کی جماعت کے اندر بھی ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، کسی کو اونچا مقام، کسی کو کم مقام دیا۔ پھر رسولوں کی جماعت کے اندر بھی اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان کو سب سے اونچا مقام دیا ہے۔ وہ 5 پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو قرآنی اصطلاح میں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ بڑی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں تبلیغ کرنے کے اندر، بڑی بڑی ماریں کھائی ہیں انہوں نے، اپنا سب کچھ تن من دن سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر، کہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ دند رہ جاتی ہے کہ ایک انسان ہو کے قربانی کا یہ جذبہ۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو سارے پیغمبر ہی عجیب و غریب مخلوق ہیں تو انسان۔ قرآن میں اللہ اسی آیت کے اندر ذکر کرتے ہیں، منہم من کلم اللہ ورسولہ، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوا ہے، حالانکہ اللہ کسی سے ہم کلام نہیں ہوتے۔ کسی نبی سے بھی اللہ براہ راست باتیں نہیں کرتے۔ جب بھی بات کرنی ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے، الہام کے ذریعے، یا دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں، وحی الہی کے ذریعے جو ہے نا کلام ہوتا ہے۔ لیکن 2 نبی ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بالمشافہ کلام کیا، درمیان میں سارے پردے ہٹا دیے۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ، ان کو کلیم اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوئے۔ دوسرے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دونوں میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اگر یہی موازنہ کیا جائے نا
اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو ان کو کوہ طور کے اوپر بلوایا. نبی سے جس وقت کلام کیا تو کسی پہاڑ کے اوپر یا زمین کے کسی خطے کے اوپر نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج کے سفر کرایا اور وہ آسمانوں سے اوپر عرش بریں کے اوپر جو ہے نا وہ لے گئی، جہاں انسان تو انسان فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، نور بھی نہیں پہنچ سکتا. یہی بشریت کی ایک دلیل ہے کہ یہاں پہ نور بھی پیچھے ہے. نور کہتے ہیں میں اس مقام سے آگے جاؤں تو میرے پر چل جاتے ہیں. یہ بشر کی جو ہے نا خصوصیت ہے کہ اس مقام تک پہنچا ہے. نور سے بشر کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے. وہاں بلوا کے اللہ رب العزت نے میرے نبی سے کلام کیا. 2 نبیوں سے ہم کلام ہوئے ہیں اللہ رب العزت. باقی نبیوں سے ہم کلام ہوئے لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ جبریل کے ذریعے، یا خواب دکھا دی گئی، یا وحی الہی کے جتنے طریقے ہیں ان وحی الہی کے ذریعے ہم کلام ہوئے. منہم من کلم اللہ، اور ایک اور پیغمبر کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، عیسیٰ ابن مریم ایدناہ بروح القدس. اللہ رب العزت نے ان کو یہ فضیلت اور شان عطا کی کہ جبریل امین ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے تاکہ میرے پیغمبر کو دشمن نقصان نہ پہنچا سکے. حفاظت کے اوپر مامور ہے. یہ خصوصیت انہی کی ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر چڑھا دیا. اللہ کہتے ہیں نا، میرا پیغمبر، میرا فرشتہ اس کے ساتھ موجود تھا حفاظت کے لیے. ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ہم نے تو اس کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا تھا اسی فرشتے کے ذریعے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. کسی نبی کو اللہ نے کوئی فضیلت دی. کسی نبی کے متعلق اللہ یوں کہتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ابراہیم میرا دوست ہے، یہ ان کی فضیلت ہے. کسی نبی کو اللہ رب العزت کی فضیلت بخشی کہ آگ کو ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا. کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی کہ اس کے ہاتھ کے اوپر تانبے کو نرم کر دیا. کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی کہ اس کی حکومت جنوں کے اوپر بھی ہے، جانوروں کے اوپر بھی ہے، ہواؤں کے اوپر بھی ہے. کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی کہ لوہے کو اس کے ہاتھ کے اوپر نرم کر دیا. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. کسی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی کہ اس کی کشتی کے اندر اگر کوئی آ گیا تو وہی بچا ہے، باقی ساری نسل انسانیت کو مٹا کے رکھ دی. کیسے کیسے اللہ نے معجزات عطا کی ہیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو. کسی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کی ہے، میرا پیغمبر اپنے عصا کو نیچے پھینک لیے فَأَلْقَاهَا. اس نے عصا کو نیچے کیا گرایا، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگ. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. کیسے کیسے معجزات اللہ نے عطا کی ہیں نبیوں کو. لیکن سارے نبیوں کے تشریف آوری کے وقت اللہ نے کسی امت کو یہ نہیں جتایا کہ میرا نبی تمہارے اندر آ گیا. نہ، احسان نہیں جتایا. باری آتی ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. نبی کی تشریف آوری کے وقت اللہ اپنا احسان جتا رہے ہیں. اللہ نے انسان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی، کیسی کیسی دولتیں عطا کی. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ دے کر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا. کان دے کے اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا. ہاتھ اور پاؤں اور عقل اور زبان دے کے اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا. لیکن جس وقت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے اوپر ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ دیکھو تو صحیح کون سی ہستی ہم نے تمہیں دی ہے، کوئی عام ہستی ہے؟ وہ ہستی ہے جس کی صفتیں اللہ یوں بیان کرتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور دیکھتے نہیں ہو کتنا عظیم الشان پیغمبر تمہارے اندر آ گیا ہے۔ رسول، لقد جاءکم رسول، یہ رسول کے اوپر جو دو پیش ہے نا، جس کو تنوین بھی کہتے ہیں، یہ التنوین للتعظیم، یہ عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ شان کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ عام پیغمبر نہیں، عام رسول نہیں، عام نبی نہیں، جاءکم رسول، اے رسول عظیم، تمہارے اوپر جو تمہارے اندر جو رسول آیا نا وہ بڑا عظیم الشان رسول ہے۔ من انفسکم، تمہارے اندر سے آیا ہے، من انفسکم تمہاری جنس سے آیا ہے، من انفسکم تمہاری برادری سے آیا ہے، من انفسکم تمہاری طرح کا اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، من انفسکم تمہاری طرح کا انسان بن کے آیا ہے، من انفسکم جس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں ہاتھ پاؤں آنکھ زبان کان دیے ہیں، میرے نبی کو بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں کان زبان اللہ رب العزت نے عطا کی۔ جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے اس کو بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچتا ہے اسی طرح اس کو بھی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، جس طرح تمہارے بیوی اور بچے ہیں اس کے بھی بیوی اور بچے ہیں، وہی سارے معاملات جو تمہارے ساتھ لگے ہوئے نا نبی کے ساتھ بھی لگے ہوئے۔ تمہیں بھی بھوک ستاتی ہے اس کو بھی ستاتی ہے، تمہیں بھی دکھ تکلیف پریشانی پہنچتی ہے اس کو بھی پہنچتی ہے، تمہارا جسم بھی بخار آتا ہے اس کو بھی آتا ہے۔ اس لحاظ سے سارے نسل انسانیت، اس میں آپ ہوں میں ہوں ہمارے آباء و اجداد ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بحیثیت انسان ہونے کے برابر ہماری رگوں کے اندر خون دوڑتا، نبی کے رگوں کے اندر بھی اسی طرح خون دوڑتا، ہمارے جسم کے اندر گوشت ہے ہڈیاں، نبی کا جسم بھی اسی طرح تھا، ہم پیدا ہوئے ہیں نبی بھی اسی طرح پیدا ہوئے تھے، ہمارے اوپر وفات ہے موت ہے، نبی کے اوپر بھی وفات ہے۔ ہاں مقام کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے نبی اتنے اونچے ہیں کہ ساری کائنات ترازو کے ایک پلڑے کے اندر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترازو کے دوسرے پلڑے میں آئے، خدا کی قسم پھر بھی مقابلہ۔ یہ جو ہمارے اوپر الزام ہے نا کہ نبی کا احترام نہیں کرتے جی، ادب نہیں کرتے، جتنا ہم کرتے ہیں تم نہیں کرتے، تم تو توہین کرتے ہو نبی کی۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی خود ہی صفتیں بیان کی، لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس عظیم الشان رسول ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس وقت تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ مشقت کے اندر پڑتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم تمہیں کانٹا چبھتا ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے، تم مشقت میں پڑتے ہو، درد اس کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے، یہ دین کے اعتبار سے بھی ایسا ہے۔ جس وقت تم نبی کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتے نبی کا دل اس وقت بھی دکھتا ہے کہ میں تو ان کو جنت کی طرف دعوت دینے والا ہوں، یہ میری بات تسلیم کیوں نہیں کرتے، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر ایک دکھ یہ بھی تھا، میں اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ جہنم کی طرف بھاگتے ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، کیا میں ان کا ہمدرد نہیں ہوں، کیا میں ان کا خیر خواہ نہیں ہوں؟ اللہ نے تو مجھے خیر خواہ بنا کے بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حریص علیکم، ہمیں اپنی حرص ہوتی ہے، اللہ کا پیغمبر حریص علیکم تمہارے اوپر تما رکھنے والے ہیں، اپنی حرص نہیں ہے
کہ مجھے مکان مل جائے، کوٹھی مل جائے، گاڑی مل جائے، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، دولت مل جائے، حکومت زیادہ ہونی چاہیے، اونچی ہونی چاہیے، نہ، ان چیزوں کی حرص نہیں ہے اس کے اندر۔ حریص علیکم، تمہارے حق میں حریص ہے، تمہارے حق میں لالچی ہے، تمہارے حق میں طمع رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کی تکلیفوں اور سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ نبی کی طمع یہ تھی۔ ہماری طمع کیا ہوتی ہے؟ مجھے دولت مل جائے، میں جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ رہوں، باقی سارے خسمہ نکھاواں۔ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے۔ نبی کی خیر خواہی یہ نہیں ہوتی۔ نبی یہ چاہتا ہے مجھے جتنی مرضی تکلیفیں آ جائیں، میری امت کو تکلیف نہ آئے، میری امت کو پریشانی نہ آئے، میری امت جو ہے وہ جنت میں جانے والی بن جائے، دنیا کے اندر تھوڑا سا سختی کا وقت یہ برداشت کر کے جنت میں جانے والے بن۔ حریص علیکم، یہ حرص ساری نسل انسانیت کے لیے تھی، صرف یہ نہیں کہ مومنوں کے لیے۔ آپ کی یہ حرص، یہ تمنا یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ساری نسل انسانیت کے لیے تھی، وہ خواہ کسی بھی طبقے کے ساتھ، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ لیکن اگلی صرف ایمان والوں کے لیے، کان بالمؤمنین رحیما، جہاں ایمان والوں کی باری آتی ہے ان کے حق میں تو بڑے ہی مہربان تھے نا، ان کے تو قدردان تھے کہ یہ ایمان والے لوگ، انہوں نے سختیوں کے وقت کے اندر میرے اوپر ایمان لے کے آئے۔ ایسی صفتوں والا، ایسی عظیم الشان ہستی کو میں نے تمہارے اندر بھیج کے احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس جملے کے اندر قسم ہے۔ لقد من اللہ، منہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے اوپر قد داخل ہوا، قد کے اوپر لام تاکید داخل ہو گیا، ڈبل تاکید جو ہے نا وہ آ گئی۔ اور ماضی کے صیغے کے اندر جس وقت اس کے اوپر لقد یا قد آتا ہے تو قسم کا معنی آتا ہے۔ لقد من اللہ، میں اللہ کو اپنے ذوالجلال ہونے کی قسم، لقد من اللہ، میں اللہ کو اپنی کبریائی کی قسم، میں اللہ کو اپنی ربوبیت کی قسم، من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں کے اوپر میں نے احسان کیا ہے، بہت بڑی نعمت جو ہے ان کے اندر میں نے اپنی۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، کیا اس کے کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، ویزکیہم، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں تمہیں بتاتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 4 مقاصد بیان کیے۔ پہلا مقصد، یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے تم کے سناتا ہے، تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی امت کو قرآن پڑھ کے بھی سنائے، قرآن سکھلائے بھی، اور قرآن کی آیات پڑھ کے ان کو بتائے بھی۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو قرآن کے ساتھ واعظ بھی کر، تبلیغ بھی کر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے کتاب تیرے اوپر نازل کی ہے اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کر۔ آپ کی تبلیغ قرآن کے ذریعے ہونی چاہیے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، یہی وجہ کہ ہم رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، بدعات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیسی کیسی خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ حکم دیا ہے، میرا پیغمبر امت کو جب تبلیغ کرنی ہے نا، بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کے ذریعے آپ نے تبلیغ کرنی۔ اگر آپ کی تبلیغ کے اندر قرآن نہ ہوا تو فریضہ رسالت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
آپ نے رسالت کا حق پھر نہیں ادا کیا۔ رسالت کا حق تبھی ادا ہوگا اپنی امت والوں کو قرآن پڑھ کے سنا، قرآن کا جام ان کو پلا، قرآن کے ذریعے ان کو واعظ فرما، قرآن کے ذریعے ان کو تبلیغ کر۔ ہاں، جس وقت آپ قرآن کے ذریعے واعظ و نصیحت کریں گے پھر یہ تو ہوگا کہ لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، پھر فتوے بھی لگیں گے، پھر گالیاں بھی پڑیں گی، پھر پتھر بھی لگیں گے، پھر لہو لہان بھی ہونا پڑے گا۔ لیکن میرا پیغمبر واللہ یعصمک من الناس، قرآن سنانا تیرا کام ہے، لوگوں سے بچانا میں اللہ کا کہا۔ تو قرآن ان کو سنا، یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ کیا کر لیا مکہ والوں نے؟ منافقین نے کیا کر لیا؟ کیا نقصان پہنچایا میرے نبی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کیا نقصان کر دیا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچایا ہے منافقین کے ہاتھوں سے، مشرکین کے ہاتھوں سے۔ قتل کے منصوبے تھے میرے نبی کے، قتل کرنے کے ارادے سے وہ آئے تھے، اللہ نے کیسے بچایا ہے؟ ایک مٹھی لے کے ان کے اوپر یوں پھینکی، اندھے ہو گئے۔ کیا بگاڑ لیا انہوں نے؟ ہجرت کی رات جس حصار کے اندر سے میرے نبی باہر سے نکلے ہیں، کیا نقصان انہوں نے پہنچا لیا میرے نبی؟ ان کے اندر سے نکل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ واللہ یعصمک من الناس، تجھے لوگوں سے میں بچاؤں گا۔ آج علماء کے لیے بھی یہی بات ہے، جس مولوی کی تبلیغ کے اندر اللہ کا قرآن نہیں ہے نا، اس نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم قصے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، مولوی جو ہے نا ممبروں کے اوپر بیٹھ کے واہیات قسم کی باتیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں بیان کریں۔ جس مولوی کی تبلیغ کے اندر اللہ کا قرآن نہیں ہے، وہ ممبر کے منصب کو حق اس نے ادا نہیں کیا۔ لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤ، اتنی موٹی کتاب، اتنی بڑی کتاب ہے، ساری زندگی آپ بیان کرتے رہے نہیں ختم ہوتے۔ بزرگوں کے واہیات قسم کے قصے، جھوٹ کے اوپر مبنی قصے سنانے ضروری ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسری صفت ویزکیہم، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو اس لیے ان کے اندر بھیجا، آپ ان کا تزکیہ نفس کیجئے، ان کے دلوں کے اندر جو ناپاکی تھی، کفر کی، شرک کی، رسم و رواج کی، اس ساری ناپاکیوں اور گندگیوں کو نکال کر آپ ان کے دلوں کو منور کر دیجئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو سجا دیجئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو ان کے دلوں کو آباد کر دیجئے، ان کے دلوں کو سرسبز و شاداب بنا دیجئے، ان کے دلوں کو سجا دیجئے۔ ہم کس کو سجا رہے ہیں؟ گلیوں کو، جھنڈیاں لگ رہی ہیں جی، چراغاں ہو رہا ہے جی، چوری کے بجلی سے جناب کمکمے جل رہے ہیں جی، پکی بات ہے، چوری کی بجلی کے ساتھ کرتے۔ پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے محلے کے اندر وہ چراغاں کر رہے تھے، تو انہوں نے 500 واٹ کا بلب جو نا ساری گلیوں کے اندر لگائے، ڈائریکٹ میٹر کے اندر، اور میٹر بھی جو تار جو نا گھروں کے اندر جا رہی ہے اس کے اندر۔ ہمارے دروازے کے اوپر بھی انہوں نے اسی طرح کیا۔ اب کوئی مانے گا تو نہیں کہ میں نے لگایا، میں نے وہ 500 واٹ کا بلب اتار کے جو نا گھر کے اندر لے گیا، ابھی بھی میرے پاس پڑا۔ میں نے کہا کوئی آئے گا نا لینے کے لیے، پھر اس کو بتاؤں گا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ میرے میٹر کے اندر تم جو نہ لگاؤ۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ نبی کے عشق کے اندر نبی کی تعلیمات یہ تھی کہ تم چوری کرو بجلی، تم چور بن کے جو نا میرا عید میلاد النبی اور جشن جو نا وہ مناتے رہو۔ آج تک وہ لینے کے لیے نہیں آیا اور نہیں آئے گا انشاءاللہ، قیامت کی صبح ہو جائے گی، لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اپنے گھر سے بجلی جلانا، تجھے پتہ چلے تیرا کہ تو نے نبی کے محبت اور عشق کے اندر تو نے بجلی جو ہے نا وہ جلائی ہے۔ اگر جلا بھی لے تو پھر بھی شریعت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
اللہ اپنے پیغمبر کو بھیج رہا ہے دلوں کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، دلوں کو سجانے کے لیے، دلوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، گلیوں کو سجانے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کی آمد کا یہ مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ نبی کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ نبی کی آمد کا مقصد یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو، آنکھیں بند کر کے۔ اگر اس کائنات میں کوئی ہستی ہے جس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلا جا سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کسی مولوی کے پیچھے، کسی عالم کے پیچھے، کسی فقیہ کے پیچھے، کسی مفتی کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتے۔ انسان ہے، غلطیوں کا، خطاؤں کا پتلا ہو سکتا ہے۔ نبی خطاؤں سے پاک ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد تو یہ ہے، چراغاں کرنا تو نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ آپ ان کا تزکیہ نفس کیجئے۔ اور پھر میرے نبی نے کیسا تزکیہ نفس کیا؟ ایک صحابی آ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو قبول کرتا ہوں، ساری چیزیں چھوڑ دوں گا، کفر کو بھی چھوڑ دوں گا، شرک کو بھی چھوڑ دوں گا، شراب نوشی کو بھی چھوڑ دوں گا، جھوٹ کو بھی چھوڑ دوں گا، صرف ایک چیز کی مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے جو نا زنا کی جو نا وہ اجازت دے دیئے، زنا کی جو نا مجھ سے لت پڑی ہوئی ہے، یہ نہیں مجھ سے چھوڑتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلا لیتے ہیں اس بندے کو، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ استاد ہو تو ایسا ہو، ایسا مہربان استاد کائنات کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ آپ نے فرمایا، اچھا مجھے یہ تو بتا، کیا تو اس بات کو برداشت کرتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ، یہ تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا۔ اچھا کبھی تو یہ چاہے گا اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے، اپنی پھپھی کے ساتھ کرے، اپنی خالہ کے ساتھ کرے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں تو نہیں یہ چاہتا۔ آپ نے فرمایا جس عورت کے ساتھ تو زنا کرے گا، برائی کا کام کرے گا، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی۔ کیسا آپ نے اصلاح کا طریقہ جو ہے نا اپنایا۔ بس اس کے بعد اس کا دل ایسا منور ہو گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسی دعا اس کو دی، وہ بھی جو نہ چھوڑی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے لوگوں کے دلوں کو آباد کیا ہے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا ہے، دلوں کو روشن کیا ہے، دلوں کو آباد کیا ہے، دلوں کو سرسبز و شاداب بنایا ہے، سجایا ہے تو دلوں کو سجایا ہے، خوبصورت بنایا ہے تو لوگوں کے دلوں کو خوبصورت بنایا ہے۔ گلیوں کو سجا کر عشق رسول نہیں ہوگا، کمکمے جلا کر اور جنڈیاں لگا کر یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے۔ یہ آپ جتنا مرضی پیسہ جو ہے نا اس کے اوپر صرف کر لیں، سوائے جو ہے نا آپ کو نقصان کی اور کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نہیں۔ اس طرح کا میلاد جو ہے نا وہ ابو جہل جو ہے نا ابو لہب بنایا کرتا تھا۔ یہی دلیل دیتے ہیں نا ابو لہب والی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے پانی نکلتا ہے، جی اس کی انگلیوں سے پانی جو ہے نا وہ نکل رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ لیکن تمہاری حالت تو یہ ہے نا، تم تو یوں بھی کہتی ہو کہ نماز کے اندر سورۃ لہب نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ نبی کی چچا کی توہین ہوتی ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، اگر اس کے اندر توہین تھی تو یہ توہین تو اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے اس سورت کو نازل کیوں کیا پھر؟ اگر نبی کا چچا بھی دین اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ میں نے سب سے پہلے خطبے کے اندر یہی آیت پڑھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ نے انسان کا اکرام کیا، انسان کو عزت دی۔ وہ کون سا انسان ہے جو عزت والا ہے اللہ کے ہاں؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس نے اس کی توحید کو قبول نہیں کیا، اس کے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، کتاب اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا، روز آخرت کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا، نبی کا چچا کیوں نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں۔ اب آپ بتائیں، تم تو کہتے ہو کہ اس کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، وہ جہنم کے اندر انگلیوں سے پانی جو ہے نا وہ پی رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اور دنیا کے اندر جو نیکیاں کرتا رہا
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے مال جو دنیا کے اندر نیکی کے طور پہ جو نہ خرچ کیا تھا، کوئی اس کا خرچ کیا ہوا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آج تم جھنڈیاں لگاتے ہو، کمکمے جماتے ہو، کمکمے جلاتے ہو، روشنیاں کرتے ہو، فضول خرچیاں کرتے ہو، دیگیں پکاتے ہو اور امیروں کے اندر تقسیم کرتے ہو۔ یہ جتنا تم مال خرچ کر رہے ہو سوائے شیطان کو خوش کرنے کے کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ غریبوں کے اندر خرچ کرو نا، کتنے تمہارے گرد و نواح کے اندر غریب ہیں، خاموشی کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر راشن پہنچاؤ، ان بیچاروں کا مہینے کا خرچہ جو ہے نا وہ آسان ہو۔ یوں نہیں کرو گے، کیوں؟ ادھر نام نہیں ہے نا۔ جہاں نام ہوگا وہاں خرچ کریں گے، جہاں پہ نام ہوگا واہ واہ ہوگی، ٹیپ ٹاپ ہوگی کہ چودھری صاحب جناب اس کے دکان اور اس کے گھر کے باہر او غریبوں کی لائن لگی ہوئی ہے جی، دکھلاوا ہوگا وہاں پہ خرچ کرو گے۔ دکھلاوے والی عبادت قبول ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ دکھاوے کی تو نماز بھی اللہ منہ کے اوپر مارتے ہیں، صدقہ کیسے قبول ہوگا؟ کیا کروں، وقت کب کا ختم ہو گیا، بار بار اشارے ہو رہے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کامیابی اسی بات کے اندر ہے، آجو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مقصد آمد رسول جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے، کامیابی چاہتے ہو آنکھیں بند کر کے اللہ اور اس کی رسول اور فرما برداری کے اندر لگ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے۔ باقی ساری شیطان کے جو ہے نا وہ بہکاوے ہیں، وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، پھسلا رہا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے میں نے تو جہنم میں جانا ہے، تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔